سب سے بڑی عبادت ہے گناہ چھوڑنا. جو گناہ نہ چھوڑے تو سمجھ لو یہ عبادت اس کی ابھی کامل نہیں ہوئی. سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا ہے, اسی پر جان کی بازی لگانا ہے, اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ ہمیں ایسی ہمت, ایسا حوصلہ عطا فرما دے خدا کہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی صورتاً و سیرتاً ناراض نہ کریں. اس کے لیے ہمت مانگو. جب اللہ ہمت دیتا ہے تو پہاڑ بھی اٹھا لو گے, اور جب ہمت نہیں دیتا تو ذرہ اٹھانے میں بھی آپ کو بوجھ لگے گا. اب عمل کو آسان کرنے کے لیے, مثبت عمل اور منفی عمل کو آسان کرنے کے لیے, یعنی عبادت کے لیے بھی اور گناہ سے بچنے کے لیے, دونوں حق, اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق عبادت اور اللہ تعالیٰ سے نافرمانی بچنے کا, اللہ کی عظمت کا حق, دونوں حق ادا کرنے کا. عبادت کس چیز کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا. اور گناہ سے بچنا یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے. تو حق محبت اور حق عظمت دونوں کی ادائیگی کو لذیذ کرنے کے لیے, آسان کرنے کے لیے ایک دعا سکھاتا ہوں, اور وہ بخاری شریف کی حدیث. اور یہ دعا مانگنے کا عمل جو سکھا رہا ہوں یہ سنت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. سائلی سوال کرنا, سائر کہتے ہیں فقیر و مسکین کو. اس میں بندگی اور عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے لفظ سوال سے. اس میں نبوت کی بندگی کا جب معراج عطا ہو رہا ہے تو ولایت کیا چیز ہے اس کے آگے. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لفظ سوال ارشاد فرمایا کہ اللہ آپ کا نبی آپ سے سوال کرتا ہے, بھیک مانگتا ہے, آپ کا سائل ہے, آپ کا بھکاری ہے, تو ولایت تو تابع نبوت کے ہے. ولایت ہمیشہ تابع نبوت کے ہے. جو متبع سنت نہیں اس کی ولایت بالکل کچھ نہیں, دعوی ولایت ہے خالی. لہذا اللہ تعالیٰ کے سائل بنو اور یہ کہو اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا. تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا سنت ہے یا نہیں؟ اس سنت کا کو کیوں نہیں زندہ کرتے لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ مانگے اللہ پاک کی, وہ سنت کو زندہ کر رہا ہے. یہ سنت چھوٹ رہی اس کی. اور محبت مانگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال دونوں قسم کے, حق محبت بھی اور حق عظمت بھی, یعنی عبادت کرنا اور گناہ سے بچنا. عبادت حق محبت اور گناہ سے بچنا حق عظمت, دونوں قسم کی لذیذ کر دیا محبت مانگ کر. کیونکہ جب محبت آ جائے گی تو اللہ محبوب ہوگا بھی نہیں. تو محبوب کی عبادت میں بھی مزہ آتا ہے اور محبوب کو ناراض نہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عمل مثبت عمل منفی دونوں کو لذیذ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا کر اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو یہ ادائے بندگی عطا فرمائی کہ اللہ سے سوال کرو, مانگو کہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں. اور وحب من یحبک, اور میں سارے دنیا کے عاشقوں کی محبت مانگتا ہوں, لیکن اپنے مرشد کی محبت کو امتیازی طور پر خصوصیت سے مانگتا ہوں. کیونکہ من یحبک میں مرشد داخل ہے, مگر اس کو کوئی تو خصوصیت ہے. عام لوگوں میں کیسے داخل کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ عاشق بھی ہے اور تمہارے لیے عاشق گر ہے. پیر جو ہے پیر کی محبت میں تو من یحبک میں تو ساری دنیا کے مرشد ہیں, لیکن جو تمہیں عاشق بنا رہا ہے اس کی محبت تو خاص طور سے مانگنی چاہیے. وحب عملی یبلغنی حبک, اور ان اعمال کی بھی محبت دے دیجیے اے خدا جس سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں, اللہ والوں کی محبت میں, بیچ میں اللہ والوں کی محبت کا مضمون کیوں بیان کیا؟ علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ والوں کی محبت اگر مل جائے تو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور اعمال محبت کی بھی توفیق ہو جائے گی. یہ بیچ میں کنیکشن ہے, یہ رابطہ ہے. رابطہ ہمیشہ بیچ میں ہوتا ہے, جیسے دو کاغذ کے درمیان میں گوند,
اگلی لائن میں محبت کی مقدار بتائی. یہ بھی احسان ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ مانگو مگر مانگنے کی مقدار بھی مانگو. کوئی اگر بادشاہ سے مانگنے جائے اور اس کا مزاج شناس کوئی وزیر پیارا ہو تو وہ بتا دے گا دیکھو اتنا مانگنا مگر اتنا مانگنا اور ایسے مانگنا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مانگنا بھی سکھایا. اور کیسے مانگو گے؟ ایسے مانگنا. کیسے مانگو گے؟ ایسے مانگنا. الفاظ تک، لیکن مقدار محبت کیا ہو اس کی مقدار بھی کہ اللہ مجھے حب کا حب الیہ من نفسی، اللہ اتنی محبت دے دے کہ ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں. واللہ کہتا ہوں، اب سنو، درد دل سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کا مزہ جان اور روح اینکتی ہے، نفس اینکتا ہے، اپنا دل خوش کرنا ہوتا ہے. اگر جان سے زیادہ اللہ پیارا ہوگا تو اللہ کو ناراض کر کے اپنی جان کو آپ خوشی نہیں لا سکتے. جو اپنی جان خوش کرتا ہے گناہ سے، یہ ظالم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کمتر محبت کرتا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جان سے زیادہ محبت کی مقدار کا حکم دے کر کہ ایسے مانگو، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ مجھے میری جان سے زیادہ اپنی محبت دے دے. تو آپ نے یہ مضمون سکھا کر ہمیں متقی بنایا ہے، کیونکہ گناہ کر کے تم اپنی جان میں جو حرام مزہ حاصل کر رہے ہو، جب اللہ تم کو تمہاری جان سے زیادہ پیارا ہوگا تو کوئی ظالم پھر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے اپنی دوستی کا ایک عظیم و غریب آسان طریقہ بتا دیا کہ تم ہم سے اتنی محبت مانگو. اور یہ مانگنا میرا نبی سکھا رہا ہے. جو نبی سکھاتا ہے وہ اصل میں اللہ سکھاتا ہے. نبی واسطہ اور ذریعہ ہے. نبی تو ذریعہ ہے، اللہ کی تربیت کا ذریعہ ہے. رب العالمین تو وہ رب الابدان بھی ہے، رب الارواح بھی ہے. لہذا یاد رکھیے اختر کی اس آواز درد دل کو، جس دن اور جس گھڑی اور جس سیکنڈ میں اور جس سانس میں آپ کو یہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ کی محبت ہماری جان سے زیادہ داخل ہو جائے تو صورتاً اور سیرتاً سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کے پورے باوفا ہو جاؤ گے. اور یہ شعر کہو گے نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اگلی مضمون یہ ہے کہ ومن اہلی، مجھے اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ اپنی محبت اللہ دے دیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو، اہل وعیال کو خوش کرنے کے لیے آپ کو ناراض کرنے کی احمقانہ پیش رفت نہ کر لیں. دیکھو اردو کیسے اردو ہے بتاؤ. او ماشاء اللہ، کہ اہل وعیال سے محبت اپنی ہمارے دل میں بڑھا دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اہل وعیال کی محبت میں آپ کو ناراض کرنے کی جرات مندانہ قدم اور پیش رفت نہ ہو جائے. کوئی عمل ایسا نہ کر لیں کہ جس سے بیوی بچوں کو تو خوش کر لیں مگر آپ ناخوش ہو رہے ہوں. تو ہم نے جب محبت بال بچوں سے، بیوی بچوں سے زیادہ آپ کی ہوگی تو ہم آپ کو خوش کریں گے اور بیوی بچوں کو نرمی سے سمجھا دیں گے. آپ کو خوش کر کے بیوی بچوں کو بھی خوش کریں گے. اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر بلی پلاسٹک کی لایا ہے بچہ جنرل اسٹور سے خرید کے، پھر تماشا مار کے مت چھینو، اس سے عمدہ ریل گاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کو چھین لو اور کہہ دو کہ یہ 1-2 روپے کی بلی ہے اور یہ 50 روپے کی ریل لایا ہوں. نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر. بڑھیا والی پلاؤ تو گھٹیا والی خود چھوٹ جائے گی. اس لیے اللہ والے گنہگاروں کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ بڑھیا والی ان کو بڑھیا والی کا عادی بناتے ہیں. جب بڑھیا والی منہ کو لگ جائے گی تو گھٹیا شراب لگے گی نہیں. دیکھا آپ نے یہ تقریر کل بھی سنی، آج کچھ فرق ہے یا نہیں بتاؤ. یہی دلیل ہے کہ میری تقریر رٹی رٹائی نہیں ہوتی. ابھی کل ہی بیان کیا میں نے اس مضمون کو، مگر آج کچھ فرق ہے یا نہیں کہ جان سے زیادہ پیارا اللہ ہے. تو اللہ پیارا جان سے زیادہ ہوگا تو آپ اپنی جان کو حرام خوشیوں سے ہم کنار نہیں ہونے دیں گے، بلکہ کنارہ کش ہوتے رہیں گے. یہ بھی اردو دیکھو. جب اللہ ہماری جان سے زیادہ پیارا ہوگا تو گناہوں سے آپ
حرام خوشیوں سے آپ ہم کنار نہیں ہوں گے بلکہ حرام خوشیوں سے کنارہ کش رہیں گے. بولو بھائی نثار میاں، کیا اردو مزیدار نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اردو کیسے نہ مزیدار ہوگی انشاءاللہ. دنیا کے ادیبوں کو بلاؤ تب ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی عطا میں کیا بات ہے. اور جب اہل و عیال سے اللہ زیادہ پیارا ہوگا تو اہل و عیال کو خوش کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے کی کبھی پیش قدمی نہیں کر سکتے. لیکن حکیمانہ طور پر بال بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے. یہاں حکمت اختیار کرنی ہے.